جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور و آگہی یوٹیوب چینل کے چوتھے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تیسرے پروگرام میں ہم نے اصول تفسیر کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی اور سمجھی تھیں۔ وہ پروگرام کسی حد تک نامکمل تھا، آج اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے آخر پر میں نے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی جماعت احمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصول تفسیر کو بیان کر رہا تھا۔ ساتواں معیار جو ان کے نزدیک قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے، آپ اپنی کتاب برکات الدعا جو روحانی خزائن کی جلد 6 ہے، اس کے صفحہ 19 پہ فرماتے ہیں، ساتواں معیار وحی ولایت اور مکاشفات محدثین ہے، اور یہ معیار گویا تمام معیاروں پر حاوی ہے، کیونکہ صاحب وحی محدثیت اپنے نبی مطبوع کا پورا ہمرنگ ہوتا ہے، اور بغیر نبوت اور تجدید احکام کے وہ سب باتیں اس کو دی جاتی ہیں جو نبی کو دی جاتی ہیں، اور اس پر یقینی طور پر سچی تعلیم ظاہر کی جاتی ہے، اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس پر وہ سب امور بطور انعام اور اکرام کے وارد ہو جاتے ہیں جو نبی مطبوع پر وارد ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ولی یا اللہ تعالیٰ کا محدث جو نبی سے سارے کے سارے علوم اور معارف اور انوار لیتا ہے، حاصل کرتا ہے، اس کو قرآنی انوار بھی دیے جاتے ہیں۔ یعنی جس کو ولایت کا مقام عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ ایک ولی نبی کے ہم رنگ ہوتا ہے، یہ اس کی اتباع میں رنگین ہوتا ہے، اسی رنگ کی وجہ سے اس کو قرآن کریم کے معارف دیے جاتے ہیں۔ تو جو بھی وحی یا الہام یا مکاشفہ اس کو عطا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کے معانی کو سمجھنے کے لیے ایک بہت بڑی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ جب حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نے اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اس کتاب کا تصنیف کا جو محرک تھا وہ سر سید احمد خان صاحب کی ایک کتاب تھی، جس میں انہوں نے وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا، یا ولیوں کے خوابوں کو یا مکاشفات کو یا الہام کو انہوں نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے یا صداقت کے حوالے سے، قرآن کریم کی صداقت کے حوالے سے معیار کے طور پہ نہیں ٹھہرایا۔ تو اس پہ حضرت مرزا صاحب نے اپنی اس کتاب میں فرمایا، سید صاحب نے اپنی کتاب میں وحی کو معیار صداقت نہیں ٹھہرایا اور نہ ٹھہرانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ وحی کو خواہ وہ وحی نبوت ہو یا وحی ولایت نظر عزت سے نہیں دیکھتے، بلکہ اس کو صرف ملکہ فطرت خیال کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، سید احمد خان کا خیال یہ تھا کہ وحی و الہام کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ انسان کو عطا ہوتی ہے، بلکہ یہ فطرت کا خاصہ ہے۔ بعض اوقات انسپریشن کے حوالے سے انسان کوئی چیز سوچتا ہے، وہ درست ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت میں کئی قسم کے ملکات ہوتے ہیں، اور تمام ملکات اس قسم کے ہیں کہ ایک کی طرز اور وضع دوسرے کی طرز اور وضع پر شاہد ہے۔ اسی مضمون کو آگے بیان کرتے ہوئے مرزا صاحب فرماتے ہیں، سو اس کا بیان یعنی اس ولی کا بیان قرآن معارف کے حوالے سے محض اٹکلے نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے پاس سے باتیں بیان نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ خدا جو اس کو ان معارف سے آگاہ کر رہا ہوتا ہے، اس خدا کے ان معارف کو بیان کرنے والا وہ ولی یا وہ اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ یا محدث جو بھی بات بیان کرے گا وہ قرآن کریم کی اصل تفسیر ہوگی۔ اس سے اب ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء یا محدثین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کامل طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رنگ ہوتے ہیں، اگر وہ قرآن کریم کی کوئی تفسیر کریں گے تو وہ تفسیر بالکل درست اور باقی تمام معیاروں کے حوالے سے ایک اعلیٰ معیار کے اوپر قائم ہوگی۔ آج سے 150 سال قبل حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی
اور مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے درمیان ایک مباحثہ یا مناظرہ ہوا، جس میں حضرت مرزا صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ الہام ملہم کے لیے حجت شرعی کا قائم مقام ہوتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچا ملہم ہوتا ہے، یعنی جس کو الہام ہو رہا ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی الہام پاتا ہے تو اس الہام کو بغیر وقت کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس الہام کی ایک وقت ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، تو اس لیے اس الہام کو جو ایک ملہم اللہ تعالیٰ سے پاتا ہے وہ حجت شرعی کے یعنی کہ شرعی حجتوں یعنی دلائل کے برابر برابر کا یا ان کے قائم مقام کا حق رکھتا ہے، کیونکہ محدث کا الہام شیطانی خیال یا شیطانی دخل سے منزہ کیا جاتا ہے، اور یہ بات تمام مسلمان علماء خواہ وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اس بات کے اوپر بالاتفاق اس بات کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ الہام جو محدث کا الہام ہوتا ہے وہ شیطانی دخل سے پاک ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ شیطانی دخل سے پاک ہوتا ہے، وہ الہانی الہام ہوتا ہے، تو وہ رحمانی الہام حجت شرعی کے قائم مقام ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولیاء کی بیان کردہ تفسیر باقی تمام معیاروں سے بہتر معیار کے طور پہ ہمارے سامنے نظر آتی ہے۔ ان ساری گزارشات کے بعد اب ہمارے سامنے وہ موٹے موٹے اصول ابھرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ہم اگر استعمال کریں، ان کے ذریعے قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے کی کوشش کریں تو بڑے آسانی سے ہم قرآن کریم کے اصل معنی تک پہنچ سکتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو کہ دراصل تیسرے پروگرام کا دوسرا حصہ تھا وہ اب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے فہم اور ادراک کے حوالے سے جو پروگرام بھی نافع الناس ہوں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ ہماری آپ سے درخواست ہوگی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ حاصل کریں، اپنے دوستوں اور اپنے عزیزوں کو اس بارے میں بتائیں، اور اس چینل کو کثرت سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ یہ اللہ کا پیغام ہر گھر میں، ہر گلی کوچے میں پہنچ جائے اور اس پیاری کتاب کے پیارے مضامین سے ہر ایک واقف ہو جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند